ہم جب کربلا کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو واقعہ کربلا صرف یہ نہیں ہے کہ اسلام کی ہسٹری میں ایک بہت بڑا باب ہے، بلکہ یہ ایک ایسی تمثیل ہے جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ جی امام حسن جو ہیں، امام حسین، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، تو لوگ پوچھیں گے کہ اللہ پاک تیرے اور اتنے پیارے تھے، تو نے صرف انہی کو ہی کیوں منتخب کیا کہ یہی جنت کے سردار ہیں؟ تو اس کی ایک وجہ ہے کہ جو قربانی انہوں نے دی وہ کوئی اور دے نہ سکا۔ ہم سب سے پہلے کربلا کے والے سے بات کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ کربلا کی زمین ایسی ہے کہ یہاں پر جو بھی رہے، جو انبیاء بھی رہے، وہ کرب میں ہی مبتلا رہے۔ یہ جو ابھی بھی جو سارا واقعہ کربلا ہے، یہ بتائیے گا یہ کیوں برپا ہوا؟ نحمد صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ کربلا یہ بنیادی طور پر حق اور باطل کے درمیان وہ معرکہ ہے، اور یہ ازل سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ ایک طرف توحید ہے تو دوسری طرف شیطانیت ہے، اور ہر زمانے میں یہ قوتیں موجود رہی۔ فرعون آپ کو نظر آئے گا تو مد مقابل حق حضرت موسیٰ کی صورت میں ہے۔ نمرود ہمیں دکھائی دیتا ہے تو حق حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی صورت میں ہمیں نظر آتا ہے، اور وہی قربانی جو کبھی جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے دی تھی، اور ان کے شہزادے بچ گئے، اور یہاں دین کو بچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے جناب سید الشہداء حضرت امام پاک امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی۔ یہ جو زمین ہے، یہ جو خطہ کربلا ہے یا کرب و بلا ہے، اس کی ایک تاریخ ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس مقام پر یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرے نواسے کو اس جگہ پر شہید کر دیا جائے گا، اور وہ مٹی جناب سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا، جو نبی علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، انہیں نبی علیہ السلام عطا فرماتے ہیں کہ جس دن یہ خون میں بدل جائے تو اس دن میرے نواسے کو گویا شہید کر دیا جائے گا۔ اور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، شیر خدا، اشجع الاشجعین، فاتح خیبر، وہ اس مقام پر اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ کو آنے والی کوئی مصیبت ہوتی ہے۔ آج مجھے آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان میں مشکل حالات ہیں اس وقت، معاشی طور پر ہمارے جو ہے وہ ذوب و حالی ہے، اور ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، تو ہم دعائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمارے ملک کو بچا لے، ہمیں ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما۔ انڈیا اگر ہمارے ملک کی سرحدوں پر کوئی حملہ آور ہو جائے تو ہم دعا کرنے والے لوگ دعا کریں گے، لڑنے والے لوگ لڑیں گے کہ پروردگار پاکستان کو بچا لے۔ لیکن عجب معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ حسین بن علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی کے شہزادے، نبی اپنے نواسے کی شہادت کی نشاندہی فرما رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یا اللہ اس کو اس مصیبت سے بچا لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کو اس مصیبت سے بچا لے۔ اور دیکھیے، یہ ہمارے ہاں ایک بڑی زیادتی والی بات ہے۔ جب میں نبی علیہ السلام کے شہزادوں کی بات کرتا ہوں یا کوئی بھی کرتا ہے، تو جب بھی ہم بات کرتے ہیں، کرنے والا بات کرے، تو جب حسین کا تذکرہ ہوتا ہے تو لازماً حسن کا تذکرہ ہوتا ہے، اور جب حسن کا تذکرہ ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ ساتھ میں حسین کا تذکرہ ہو۔ یہ ان کے دونوں کے بغیر کسی ایک کا تذکرہ ممکن نہیں ہے۔ تو دونوں شہید ہیں، ایک کی شہادت نے شہرت پائی، وہ ہماری نظروں کے سامنے آیا ہے، اور وہ ظلم و ستم کے کوئے گراں گرائے گئے۔ کیا دوسرے پر کم ظلم ہوا؟ زہر دیا گیا، اور زہر خورانی کے ذریعے ان کا پورا کلیجہ باہر آ گیا۔ لیکن آپ وہاں بھی دیکھیے صبر و استقامت آپ کو نظر آئے گا، اور وہ قاتل کو جانتے ہوئے اس کی نشاندہی نہیں کر رہے، اور حضرت امام حسین کو کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو۔ کیوں؟ وہ بھی یہ درس دے رہے ہیں کہ کل ایک مشکل مرحلہ حسین پر آنے والا ہے، وہاں صبر کرنا ہے۔ آج ہم بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں بڑی اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ جناب یزید اور حسین، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ، اور سمجھتے کیا، کچھ بدبخت بدنیت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یزید بھی کوئی شہزادہ، حسین بھی کوئی شہزادہ، معاذ اللہ، یہ کوئی برابری کی بات نہیں۔ لیکن یاد رکھیے، یزید یہ ظلم، ستم، جور کا نام ہے، ایسے بدبخت کا نام ہے، بلکہ مجھے کہنے دیجیے، اور مجھے کہنے میں کوئی عار نہیں ہے، اور میں بارہ اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، بڑے بڑے یزید کے حامیوں کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ یزید اس کائنات کا سب سے بدترین
ترین کافر ہے، اس سے بڑا کوئی کافر نہیں ہو سکتا۔ بہت ساری جب ہم دیکھتے ہیں پور کربلا کے واقعے میں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سا درد سب سے بڑا ہے۔ کیا میں جو سجدہ شکر کے حوالے سے بات کروں، میں نماز کے حوالے سے بات کروں، میں صبر کے حوالے سے بات کروں؟ کیونکہ علامہ صاحب یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ اس نے وہاں پہ صبر کیا جہاں پہ وہاں پہ شکر کیا جہاں پہ صبر کرنا مشکل ہے۔ تو یہ تواتر سے ایسی چیزیں کہ ہمیں خود سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ ان کا تقوی بلند کہیں ہم ان کے بتائیں کہ انہوں نے نماز کو زیادہ افضل کرا دیے، کیونکہ ہر چیز انہوں نے اس کی معراج پہ جا کے بیان کی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضن بقضاء تسلیم لامر قالو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت اچھی گفتگو فرمائی مفتی صاحب نے، اور ضامن عباس صاحب بھی موجود ہیں، ان کی خدمت میں بھی سلام عرض کرتا ہوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ کربلا جو ہے وہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ آج تک دنیا ریسرچ کر رہی ہے کہ کربلا کیا ہے۔ تو کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیا تھا، ایک ایسی علمی یونیورسٹی تھی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا، ایک طرف جہل تھا، ایک طرف علم تھا، اور امام حسین نے وہاں ہر سن و سال کا اپنا سپاہی جمع کیا، اور ہر قبیلے، نسل اور زبان کے امتیاز کو مٹایا، اور وہاں پہ احترام انسانیت سکھایا کہ بھائی کا احترام کیا ہے، بہن کا احترام کیا ہے، یہاں تک کہ غلاموں اور کنیزوں کا بھی احترام سکھایا۔ اور پھر امام حسین کا یہ جملہ کہنا، جہاں مفتی صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں، کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت کرے، اس جملے میں پوری کربلا ہے۔ امام حسین نے پہلا جملہ یہ کہا تھا کہ اے نانا کے دین، اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ یعنی امام حسین یہ بتانا چاہتے تھے کہ کل کا کوئی مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین نعوذ باللہ اقتدار کے لیے گیا تھا۔ حسین بتانا یہ چاہتے تھے کہ میں دین کا وارث ہوں، پوری دنیا خاموش رہے گی، اگر دین میں کوئی امینڈمنٹ کرے گا تو میں وارث رسول ہوں۔ تو وہ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے خود رسول اللہ کو دیکھا تھا کہ امام حسین کو کاندھوں پہ جو ہے سوار کیے تھے، اور امام حسین وہ شخصیت ہے کہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن میں رات کو چلا، اندھیری رات میں نے دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے، سینے سے ایک چیز لپٹی ہوئی تھی، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اس میں کیا ہے؟ آپ نے چادر کو کھولا، اس میں ایک شہزادہ تھا جس کا چہرہ 14ویں رات کی طرح چمک رہا تھا۔ سرکار نے اپنی زبان اتھر اس بچے کے منہ میں دے دی اور فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ میری بیٹی کا بیٹا یعنی میرا بیٹا حسین ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب امت مسلمہ فیصلہ کرے کہ 61 ہجری میں یزید نے امام حسین کو اذیت دی تھی یا میرے خاتم المرسلین کو اذیت دی تھی، اس لیے کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ تو امام حسین علیہ السلام 28 سفر کو چلتے ہیں، حج جیسی سعادت کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں، وارث حج، وارث کعبہ، وارث قرآن، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے بتا رہا ہے کہ میں محافظ دین ہوں۔ اور پھر کس طریقے سے جہاں آپ کی سواری رکتی ہے آپ سواریوں پہ سواریاں بدل رہے ہیں۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا میرا دل گھبرا رہا ہے، آپ بنی اسد والوں کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں سرزمین کا نام کیا ہے، کوئی کہتا ہے دشت نینوا، کوئی کچھ بتاتا ہے، جیسے ہی کوئی کسی نے کہا کربلا، امام حسین نے پہلا جملہ یہ کہا، تاریخ تبری لکھتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ وہاں تشریف لائے اور بنی اسد والوں کو بلایا، پہلے زمین خریدی اور زمین خرید کر کے پھر انہی کو ہبا کر دی۔ یعنی امام حسین بتانا یہ چاہتے تھے، دیکھیں آج کی گراؤنڈ ریئلٹی، سوشل میڈیا اتنا تیز ہے، آپ کی میڈیا اتنا تیز ہے، مجھے یہ بتائیے ایک چٹیل میدان جہاں پہ امام حسین نے خیمے لگائے، ٹھیک ہے نا، ایک شہر کو بنانے کے لیے کتنی کتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ایک بستی بسانے کے لیے، مگر حسین وہ ہے کہ عصر عاشور تک تو یہ کربلا تھی،
مگر جیسے ہی امام حسین کی شہادت ہوئی تو وہ کربلا معلیٰ بن گیا.